السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں کہ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ دین اسلام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہ، تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس دن روزہ رکھنے کا ایک پس منظر بھی ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں، اور آپ نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ اس میں یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے، یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ان تمام باتوں کا ذکر صحیح احادیث اور صحیح روایات میں آیا ہے۔ انہی احادیث میں سے یہ مشہور اور معروف حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس طرح کی احادیث میں جہاں بھی گناہوں کی مغفرت کا تذکرہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صغائر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے مستقل توبہ کی شرط ہے، بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو محرم 10 محرم کو روزہ رکھنے سے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا پس منظر، اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فسامه موسى شكرا فنحن نسومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کیا، یہ کیسا روزہ ہے جو تم لوگ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ اس دن رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ پس منظر ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا، جس کا ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آیا ہے جو صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش بھی ظاہر کی
کہ اگر میں باحیات رہا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث میں ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو ان تمام روایات سے اور ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کو 10 محرم کے ساتھ ملا کر روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، اور اس دن کے بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔